السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز حاضرین کرام اور نوجوان بھائیوں، آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی وہ ایک اہم موضوع ہے۔ ایک شخص ہے جو اردو داں طبقوں کے یہاں بڑا معروف اور مشہور ہے، اور خاص کر کے جو عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اسکول کالجز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اس سے بڑے متاثر ہیں، چونکہ ان کے بیان کرنے کا، باتیں کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے، تو لوگ ایک انٹلیکچوئل کے طور پر ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہر معاملے میں آسانی تلاش کرنا چاہتے ہیں اور دین کے نام پر چھوٹ چاہتے ہیں، رخصت چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان کے پاس جاتے ہیں۔ علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں، ان کی زندگی کا ایک مشن ہے کہ کوئی چیز حرام نہ بچے، یعنی دین میں جتنی چیزیں حرام ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اس کو حلال کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آپ آگے سنیں گے کہ کن کن چیزوں کو انہوں نے حلال کیا ہے۔ ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ یہ پاکستان کا ایک آدمی ہے۔ شرعی تعلیم، دینی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی۔ ان کی جو بھی تعلیم ہے، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، وہ عصری تعلیم ہے، اسکول کالجز کی تعلیم ہے۔ ان کے ایک ساتھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اور ان کے ساتھ رہ کر کے تعلیم حاصل کی، پروفیسر محمد رفیق ان کا نام ہے۔ انہوں نے ان کے بارے میں کئی کتابیں لکھی، اہل حدیث عالم ہیں، ان کے افکار و نظریات پر، ان کے عقائد پر، ان کی زندگی پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کبھی مدرسے کا چہرہ بھی نہیں دیکھے ہیں، تو پھر یہ علم جو لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے؟ 2-4 اردو کتابیں پڑھے ہیں، کچھ انگلش کی کتابیں پڑھے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے علامہ، محقق اور محدث بن گئے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دین سے بھٹکاتے ہیں۔ اور یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ابھی بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جن کو علماء بردرس کہتے ہیں، دین صحیح سے حاصل نہیں کیا، مدرسے میں اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو دین سیکھا جاتا ہے، جو تعلیمات سیکھی جاتی ہے، ایسا انہوں نے نہیں کیا، لیکن اپنا جو فیلڈ تھا ان کا، اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو پائے، سوچا کہ اس میں تباہ آزمائی کرتے ہیں، اس میں ہاتھ مار کے دیکھتے ہیں، 2-4 کتابیں پڑھ کر کے کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور آج کل لوگوں کی حالت تو یہی ہے کہ جو بھی کچھ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لوگ ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور ان کی باتیں سننے لگتے ہیں۔ تو ان کے بھی بہت سارے فالوور ہو گئے، ان کی باتیں سننے والے بہت سارے ہو گئے۔ اسی پروفیسر محمد رفیق نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے اپنی باتوں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات کرتے ہیں لوگوں سے تو صریح جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے سامنے اگر ذکر کیا جائے کہ آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے تو کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجربہ کیا کہ کئی بار ایسی کتابیں جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں،
ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اسلام کی کتاب پڑھی ہے تو ہاں میں نے پڑھی ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اپنا علمی دھاک، علمی دھوس جمانے کے لیے۔ تو جو شخص اس طرح کے معاملات میں جھوٹ بول سکتا ہے، دین کے معاملے میں اس کے بارے میں مأمون اور بے خوف نہیں ہوا جا سکتا کہ اپنے عقیدے کی بات آئی، اپنے فکر کی بات آئی تو جو چاہا حدیث مان لیا، جس کو چاہا انکار کر دیا، جس بات کو چاہا صحیح کہہ دیا، جس کو چاہا غلط کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ شخص ایک زمانے تک جماعت اسلامی میں بھی شامل تھے، اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا اسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو یہ جاوید احمد کے بارے میں کچھ ان کی نجی باتیں ہیں زندگی کے بارے میں۔ جہاں تک ان کے عقائد وغیرہ کا معاملہ ہے تو بڑے خطرناک قسم کے ان کے عقائد ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک متجدد انسان ہے، ماڈرنزم کے داعی ہیں یہ، اور وہ ایسا بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جدید دور کے موافق کیا جائے۔ یعنی جو علماء کا کام ہے، علماء کیا کرتے ہیں کہ علماء لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین کے مطابق ہونا ہے، شریعت کے مطابق چلنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دین کو، شریعت کو، عقیدے کو، اسلام کو اس جدید دور کے منافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے کر ڈالتے ہیں۔ بہت زیادہ مشہور ہے یہ، اور بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کئی سارے ادارے کھول کے رکھے ہیں، ایک ماہنامہ مجلہ اشراق کے نام سے شائع کرتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں بھی اردو میں انہوں نے لکھ رکھی ہے۔ ان کے عقائد میں سے جو ان کے نظریات ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کو دین سمجھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کوئی بات، کوئی چیز دین سمجھتے ہیں، اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں، تو دلیل کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ اس کے بعد علماء کا کسی مسئلے پر اگر اجماع اور اتفاق ہے تو اس کو قبول کریں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ دین میں جو اصل اعتبار ہے وہ سنت کا ہے، فطرت کا ہے، اور نبیوں کے صحائف کا ہے۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنت جس کو ہم مانتے ہیں وہ سنت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ وہ سنت ہے، اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا کام، اللہ کے رسول کے سامنے کوئی کام کیا گیا، اللہ کے رسول نے نہیں روکا، یہ سنت ہے، حدیث ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں سنت سے مراد سنت ابراہیمی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا ہے، ثابت رکھا ہے۔ وہی سنت صرف دلیل ہے، اللہ کے رسول کی حدیث دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کی فطرت ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کو جاننے کا حق اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کو دیا ہے، اور انسان کے فطرت میں یہ بات اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو جو حرام ہے وہ انسان سمجھ لیتا ہے خود سے یہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ انسان سمجھ لیتا ہے خود حرام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ حرام چیزوں کا ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں یہ ڈال دی ہے کہ گھوڑا حرام ہے، گدھا حرام ہے، گھوڑا حرام ہے، گدھا حرام ہے۔ اب گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ گھوڑا کھاتے تھے، آپ کے لیے بھی کھانا جائز ہے، لیکن یہ کہتے ہیں گھوڑا حرام ہے۔ کیوں؟ کہ گامدی صاحب کا دل نہیں مانتا اس کو، ان کی فطرت میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، گدھا حرام ہے۔ اب وہ کہا جائے ان سے کہ فطرت جس کو آپ دلیل مان رہے ہیں کہ انسان کا دل جس چیز کو صحیح سمجھے، جس چیز کو حلال سمجھے وہ حلال ہے، انسان کا دل جس چیز کو حرام سمجھے وہ حرام ہے، تو ایک تو آپ کا دل ہے، ایک میرا دل ہے، ایک کفار و مشرکین کا دل ہے۔ آپ کا دل یہ نہیں مانتا کہ کسی غیر محرم لڑکی کی طرف دیکھا جائے۔ یورپ امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کا دل تو اس چیز کے لیے بیتا ہوا پھرتا ہے، تو کس کے دل کی بات مانیں گے، کس کے فطرت کی بات مانیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کریں گے، دبر میں جماع کرنا جو ہے، یہ ایک انسان کہتے ہیں کہ یہ
फितरत नहीं मानती इस चीज को। ये आपकी फितरत है, आप नहीं पसंद करते हैं इस चीज को। पूरी दुनिया के कुफार और मुशरिकीन इसको पसंद करते हैं। बहुत सारे मुसलमान भी जो गुमराह हैं, गलत काम करते, गुनहगार हैं, उनको बुरी नहीं लगती है ये चीज। तो अगर आप ये कहेंगे कि किसी चीज की हिल्लत हुर्मत की जो है दलील फितरत से लेंगे हम, और दिल जिस चीज को हलाल समझेगा वो हलाल है, तो ये तो फिर कोई बात नहीं बनी कि आप किसी चीज को हलाल समझे और हम उसको हराम समझ रहे हैं, हम किसी चीज को हराम समझ रहे हैं, आप हलाल समझ रहे हैं। तो ये थी। इसके अलावा इन्होंने जो सुन्नत इब्राहिमी की बात की है, तो उनके नजदीक सुन्नत इब्राहिमी की जो दलाइल हैं, जो सुन्नतें बहुत कम है, महदूद हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी हदीसें हैं, इनके यहाँ सुन्नत इब्राहिमी जो है बहुत कम है, उनकी तादाद भी उन्होंने गिनाई है। कुल मिलाकर के वो 40 तक तादाद पहुंचाते हैं। कहते हैं कि ये जो सुन्नत इब्राहिमी है ये 40 हैं। और उसके बाद एक जमाने के बाद उन्होंने खुद रुजू किया और कहा कि 40 नहीं अब 27 हैं। और एक जमाने के बाद फिर उसमें एक इजाफा भी कर दिया कि 27 ही है, लेकिन उसमें जो है हम मिसाल के तौर पर इत्तिकाफ को सुन्नत इब्राहिम में शामिल कर दिया। अब किसी चीज का सुन्नत इब्राहिमी बनने के लिए जो उन्होंने शर्त रखी है वो ये है कि वो इजमा से, तवातुर अमली से कतई तौर पर साबित हो। अब उनका तनाकुस देखिए, आप तारुज देखिए कि 5 साल पहले कह रहे थे जब उन्होंने फहरिस्त जारी की तो 40 चीजें सुन्नत इब्राहिमी है जो कतई दलाइल से साबित हैं, जिनको रद्द नहीं किया जा सकता है, जिनका इनकार नहीं हो सकता। 5 साल के बाद नई फहरिस्त जारी करते हैं, उनमें से 13 को हजफ कर देते हैं। अब कोई गामेदी साहब से पूछे इन 13 को जो आपने हजफ किया पहले कतई दलाइल से साबित था, आपने साबित किया, अब उनकी कतईयत कहाँ चली गई, वो दलाइल कमजोर कैसे हो गए? आप जब पहले 13 को एकदम सुन्नत इब्राहिमी मान रहे थे, उनको आपने इनकार कैसे कर दिया? तो उनकी मर्जी, जो चाहे करें वो। इसी तरीके से जब उन्होंने 40 की फहरिस्त जारी की थी तो कहते थे कि दाढ़ी रखना भी सुन्नत इब्राहिमी है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, दाढ़ी रखना सुन्नत इब्राहिमी नहीं है, बल्कि ये अरबों का एक एक तरह से आदत थी उनकी, उनका रिवाज था, रस्म था, ऐसे कल्चरल तौर पर ये रखते थे, दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से उनके यहाँ एक अकीदा ये भी पाया जाता है कि जो कुरान की क़िरात है, क़िरात सबआ, हम मानते हैं कि 7 तरीके से, बल्कि 10 तरीके से अभी इस दुनिया में कुरान पढ़ा जाता है। एक तो कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ, के 7 तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया। वो चीजें खत्म हो गई हैं, सहाबा ने सिर्फ एक तरीके को बाकी रखा था, बाकी अभी उसी एक तरीके को उलमा 7 तरीके से 10 तरीके से पढ़ते हैं। मिसाल, और उससे ज्यादा फर्क नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है, कोई मलिक यौमिद्दीन पढ़ता है, किसी जगह कोई यालमून पढ़ता है, कोई तालमून पढ़ता है, किसी जगह कोई हमजा पढ़ता है, कोई हमजा नहीं, उसको अलिफ अलिफ पढ़ लेता है। इस तरह के इख्तिलाफात हैं। अब ये गामिदी साहब कहते हैं कि जो क़िराते सबआ हैं, 7 तरीके से कुरान तिलावत की जाती है, ये सब बातिल है, वही तरीका सही है जिस तरीके पर वो पढ़ते हैं। यानी हफ्स की रिवायत, जिस रिवायत से हम लोग कुरान पढ़ते हैं वही सही है, बाकी सब अजमी साजिश हैं, दूसरे लोगों ने उसमें दाखिल कर दिया है, ये असल में कुरान नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो क़िराते सबआ है, ये क़िरात दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पढ़ी जाती है। बहुत सारी क़िरातें अफ्रीका के मुल्कों में पढ़ी जाती हैं, कुछ दूसरी क़िरातें मिस्र में, दूसरे मुल्कों में पढ़ी जाती हैं। तो ये क़िरातें लोग नमाजों में भी पढ़ते हैं। हम जिस तरीके पर पढ़ते हैं दूसरी जगहों में उस तरीके पर नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनके पढ़ने का स्टाइल, अंदाज अलग है। अब ये कहते हैं कि नहीं, अज़मी साजिश है, जबकि उलमा का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है कि ये सब सही है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर आपने उसको मालिक यौमिद्दीन पढ़ा, किसी ने मलिक यौमिद्दीन पढ़ा, क्या फर्क है उसमें? दोनों का माना एक ही है।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کو ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ عجمی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حدیث کو مکمل طور پر دلیل نہیں مانا کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث دلیل نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے۔ اگر آپ حدیث کو تاریخ کے طور پر پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، اس زمانے میں جو کچھ ہوا تھا صحابہ نے اس کو نقل کیا، تابعین نے ان سے نقل کیا اور ہم تک وہ پہنچا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ہسٹری کے طور پر، تاریخ کے طور پر پڑھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو دلیل کے طور پر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان احادیث سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی درجہ یقین کو نہیں پہنچتا، اسی لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی حدیثوں کے ذریعے سے اگر آپ دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی، تو کہیں پتہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ دلیل نہیں مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حدیث کو دلیل نہیں مانا تو سنت ابراہیمی کا شگوفہ چھوڑ دیا۔ اب ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اگر آپ حدیث کو دلیل نہیں مانتے ہیں تو پھر قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ کس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، کتنے میں زکوٰۃ واجب ہے، کتنا دینا ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ سنت ابراہیمی سے پتا چلے گا یا تواتر عملی سے پتا چلے گا کہ مسلمان لگاتار کوئی کام کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وہی طریقہ صحیح ہے۔ اب کوئی ان سے کہے کہ مسلمانوں میں سے آدھے سے بلکہ اکثر لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں، شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، آپ ان کو دیکھ کر کے وہ چیز حاصل کیجئے گا، یا کچھ تھوڑے لوگ جو اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، یا آپ کے فکر کے حامل ہیں، ان کی بات کو لے کر کے دلیل لیجئے گا؟ لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ اپنے حساب سے جس چیز کو دلیل سمجھتے ہیں اس کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو حدیث کو یہ حجت نہیں سمجھتے، دلیل نہیں سمجھتے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق اجماع ہے کہ جو شخص حدیث کو دلیل نہیں مانتا ہے، سرے سے حدیث کے دلیل ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، کفار و مشرکین ہیں، وہ کفار و مشرکین اگر نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کافر ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جنت میں جائے گا۔ آپ کیا جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ یہود و نصارہ میں سے، اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ نے کہا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کیا، کوئی شخص کفر کرتا ہے، کفر کے بعد کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شرک کے بعد کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی یہودی، نصرانی، کوئی بھی شخص میرے آنے کے بارے میں سن لیتا ہے کہ میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہوں، اس کے بعد وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو وہ جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ کتنوں بھی نیکی کر لے، کتنوں بھی اچھے کام کر لے، کتنوں ہی وہ دان و خیرات کر لے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ایک شخص نجات پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر توحید ہونی چاہیے، شرک کسی کا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور دوسری چیز ہے کہ سنت پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول کو رسول مانے گا۔ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد اگر کوئی ان کو رسول نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی دلیلیں بھری پڑی ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ہندو بھی نیک کام کرتا ہے تو کیا وہ جنت جائے گا؟ تو بولا کہ ہاں جائے گا، ہندو ہے تو کیا ہوا؟
हिंदू जो हजारों देवी देवताओं को मानते हैं, शिर्क में पड़े हुए हैं, उनके बारे में एक अच्छे काम करते हैं जन्नत में जाएंगे। तो ये उनका कहना है। इसी तरीके से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है, आप सब जानते हैं कि वो काफिर है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसने खुद अपने आप को नबी होने का दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये कहते हैं कि मिर्जा कादियानी ने कभी अपने आप को नबी होने का दावा नहीं किया। उसकी किताबों में इबारतें भरी पड़ी हैं। खुद कहता है सराहत के साथ, कहता है कि मैं खुदा के हुक्म के मुवाफिक नबी हूँ। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है। इसी तरह से उसने लिखा कि हमारा दावा है कि हम रसूल और नबी हैं। ये उसकी अपनी इबारत है। बल्कि वो कहता है कि उस अल्लाह का शुक्र जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। ये सब के बावजूद जावेद अहमद गामिदी कहता है कि नहीं, मिर्जा ये काफिर नहीं है, वो नबी होने का दावा नहीं किया था, और हम उसको काफिर नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कह रहे कि जब वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हम काफिर कैसे कह सकते हैं। और इसी से वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स दुनिया की हर तरह की गलती कर ले, हर तरह का गुनाह कर ले, हर तरह का कुफ्र और शिर्क कर ले, जब तक वो खुद को मुसलमान कहता है हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा उसका क्या होगा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर कोई शख्स मेरे साथ किसी को शरीक ठहराता है वो काफिर है। अल्लाह के रसूल ने कहा मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ही बहुत सारी हदीसों में बताया कि जो ऐसा करेगा वो काफिर है, जो ऐसा करेगा वो काफिर है। तो कहते कि हम किसी के ऊपर हुक्म नहीं लगाएंगे। अब मुनाफिकीन के बारे में देखिए कि जो मुनाफिकीन थे ये खुद को मुसलमान कहते थे कि हम मुसलमान हैं, मुमिन हैं। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में दर्जे में रहेंगे। तो सिर्फ जबान से बोलने से कुछ होता है। अगर एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शराइत हैं, जो शर्तें हैं और जो उसके नवाकिज हैं, दोनों चीजों का ख्याल नहीं रखता, शर्तों को नहीं मानता, नवाकिज से दूर नहीं रहता, तो वो शख्स मुसलमान कैसे हो सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। और कोई शख्स जाकर के कब्र के सामने सजदा कर रहा है, तो कैसे वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था वो पढ़ने में सच्चा है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शर्तें हैं और उसके जो अरकान है कि आप तमाम माबूदान की इबादत की नफी करेंगे, किसी की इबादत नहीं करेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, ये ला इलाहा का मतलब है। और इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। एक शख्स कब्र के सामने सजदा कर रहा है, आप कह रहे कि नहीं हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, हम उसको मुशरिक नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है वो काफिर मुशरिक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की बात भी करते हैं कि अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया, वो कुछ भी कर ले, वो काफिर नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद अपने आप को न कह दे कि मैं काफिर हो गया। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बदल दीनहु फख्तुलू, कि जो शख्स अपना दीन बदल दे, अपना मजहब बदल दे, मुसलमान था, मुसलमान होने के बाद में वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, ऐसे शख्स की सजा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। सही बुखारी की हदीस है और सहाबा ने इस पर अमल किया है। मुसलमान हुकूमतें जब तक थी इस पर अमल होता था। गामिदी साहब कहते हैं कि ये सजा ठीक नहीं है, इस सजा पर अमल नहीं होगा, इसका हक सिर्फ अल्लाह के रसूल को था, उसी जमाने के लिए हुक्म था। अभी इस जमाने में कोई मुसलमान हाकिम अगर ये सजा नाफिज करता है तो वो गलत करता है, ये सजा नहीं दी जाएगी। इस हदीस का क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि ये हदीस अल्लाह के रसूल के ज़माने के साथ खास थी, हम इसको नहीं मानते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी हदीसों में मुतवातिर तौर पर यह बात साबित है कि क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आसमान पर उठा लिया था। अल्लाह ने खुद कहा कि इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, कि मैं तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा।
غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو نہیں اٹھایا تھا، ان کی لاش کو اٹھایا تھا، زندہ نہیں اٹھایا تھا ان کو۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ کا اس پر اجماع تھا، تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جہاں رافعو کا کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لاش کو، آپ کے جسم کو اٹھائیں گے تاکہ عیسائی لوگ، یہودی لوگ، کفار لوگ آپ کے لاش کی توہین نہ کریں۔ باقی جو حدیث ہیں اس کا کیا کریں گے؟ ہم ان حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب مانتے نہیں تو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی بات ہے۔ تو اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کو بھی نہیں مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب مہدی ظاہر ہوں گے، آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں پر سوار ہو کر کے دمشق میں ایک مسجد کے پاس اتریں گے، اور پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے، اور ایک مقام لد، ایک جگہ کا نام ہے جو اس کو ابھی تل ابیب کہتے ہیں، اسرائیل کی جو راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، وہاں حضرت عیسیٰ دجال کو پالیں گے اور وہاں جا کر کے دجال کو قتل کریں گے۔ لیکن غامدی صاحب ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مہدی کے بارے میں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث متواتر طور پر ثابت ہے کہ قیامت کے قریب ایک شخص ظاہر ہوگا، آئے گا، پیدا ہوگا اس دنیا میں، جن کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے۔ صحیح حدیثیں اس کے بارے میں بھری پڑی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں کہ مہدی بھی کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر سب سے اوپر ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں صرف نہیں ہے، اس عقیدے کو اللہ رب العالمین نے ہر انسان، ہر جاندار کے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ عقیدہ ہر شخص کی فطرت میں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے صفت علو سے اوپر ہونے کی دلیل بہت ساری ہیں، سینکڑوں دلائل ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے، کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں اس پر ہیں۔ مثال کے طور پر ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جس میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، تبھی تو نازل ہوتا ہے حکم۔ اسی طریقے سے ہر وہ حدیث جس میں یہ بات ہے کہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، تو وہ ساری دلیلیں بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، تبھی اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے معراج کا جو واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر گئے تو اللہ سے وہاں ملے، دیکھے نہیں تھے اللہ سے لیکن بات کیے تھے، تو اللہ کے رسول 7 آسمان کے اوپر، اس سے بھی اوپر گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اوپر ہے، تبھی تو اوپر گئے اللہ کے رسول۔ لیکن ان تمام دلیلوں کو نہیں مانتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین غالب ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے، مأمون ہو گئے جو اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی کو لایا گیا، اس کے مالک نے اس کو مار دیا تھا، تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے اس کو مارا ہے، ظلم کر دیا، اب اس کو آزاد کر دینا ہے، تو اللہ کے رسول کے پاس لائے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رکو، ابھی میں اسے کچھ سوالات کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس عورت سے سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ فی السماء، آسمان میں ہے، اور اشارہ کیا انگلی سے۔ اور پھر پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مؤمن ہے۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنایا اور کہا کہ حل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟
تو सहाबा ने कहा कि हाँ आपने दीन पहुंचा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाहुम्मा फशहद, कि अल्लाह तो गवाह हो जा। तो अल्लाह के रसूल अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठा रहे थे। तो ये सारी दलीलें, बेशुमार दलीलें मौजूद है जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ऊपर है, सबसे ऊपर है। किसी जगह, मतलब ये है कि मखलूकात के अंदर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सबसे ऊपर है। गामिदी साहब कहते हैं कि हम ये भी नहीं कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, और ये भी नहीं कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी जगह में है। तो कहाँ है? ये वही बात है जो फलसफी लोग कहते हैं कि अल्लाह ना इस कायनात के अंदर है, ना इसके बाहर है, ना इसके ऊपर है, ना इसके नीचे है, ना दाएं है, ना बाएं है। तो फिर कहाँ है? किसी मौजूद के, किसी चीज के होने के लिए कहीं ना कहीं होना जरूरी है। इस कायनात के अंदर होगा या इसके बाहर होगा। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं वो एक तरह से अल्लाह के होने का इनकार ही कर रहे होते हैं। बहरहाल, तो इन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन न ऊपर है न नीचे है, किसी जगह हम नहीं मानेंगे। तो ये इनका अकीदा है। उलमा कहते हैं, इस पर अहलुस सुन्नह वल जमाअह का इत्तिफाक है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के अर्श पर होने का और सिफत उलू से मुत्तसिफ होने का इनकार करता है तो वो शख्स मुसलमान नहीं है, मुमिन नहीं है, वो काफिर है, क्योंकि वो इतनी सारी दलीलों का इनकार कर रहा होता है। अल्लाह ने जब खुद कहा कि मैं अर्श के ऊपर हूँ, मैं आसमान के ऊपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ, तो आपको इनकार करने की क्या वजह है? अब देखिए कि ये अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मखलूक के दिल में डाला है। एक बहुत बड़े आलिम थे, अशारी आलिम थे, अबुल माली अल जुवैनी उनका नाम था। एक मर्तबा वो अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे, पढ़ा रहे थे अकीदा। तो इनके यहाँ ये अकीदा बड़ा पेचीदा है, हमेशा इस पर गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है। तो उनके एक शागिर्द ने, एक आम आदमी ने उठकर कहा कि इमाम साहब आप इतनी बातें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब हम दुआ करते हैं तो हमारे हाथ आसमान की तरफ क्यों चले जाते हैं? ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर क्यों उठ जाता है? और जब हम अल्लाह को याद करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा दिल ऊपर की तरफ क्यों मुतवज्जह होता है? यानी दिल ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ एक तरह से कस्द करता है, मुतवज्जह हो जाता है। तो उस बंदे ने कहा कि हय्यरनिल हमदानी, इस शख्स ने मुझे हैरत में डाल दिया, अब मैं इसको क्या जवाब दूं? तो कहने का मतलब ये है कि आप देखते, चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, कोई भी हो, चाहे उसने कुछ सीखा है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हर शख्स मानता है कि ऊपर वाला। हिंदू भी है जिनके हजारों करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन कहते हैं कि ये ऊपर वाले का करना है। ऊपर वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो ये हर शख्स के दिल में अल्लाह ताला ये बात डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद, इतनी वाज़ेह दलीलें होने के बावजूद, सलफियों के अलावा, अहले हदीसों के अलावा कोई भी इस अकीदे को नहीं मानता है। आपके आसपास देवबंदी रहते हैं, बरेलवी रहते हैं, सारे लोग इस बात का इनकार करते हैं हर जगह अल्लाह ताला है। हर जगह का मतलब, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे अकीदे अल्लाह के बारे में। कुछ तो कहते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हर चीज अल्लाह ताला है, जैसा कि डॉक्टर इसरार ने ये बात की थी। वहदतुल वजूद का अकीदा वो रखते थे, और वो कहते थे कि हर चीज असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का मजहर है। फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी कि जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब पानी पर पड़ती हैं तो एक थोड़ा सा गुब्बारे की तरह, बुलबुले की तरह उठता है। तो अगर ये बुलबुला जो आपको दिख रहा होता है, ये कोई मुस्तकिल चीज नहीं है, ये पानी ही है। थोड़ी देर के लिए आपको दिख रहा गुब्बारे की शक्ल में, बुलबुले की शक्ल में, 1-2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वो पानी बन जाता है। तो हम लोग, ये पूरी कायनात जो आपको दिख रही है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिस्सा है, बस थोड़ी देर के लिए है। तो ये सूफियों का भी अकीदा है, इब्न अरबी का, और भी बहुत सारे लोगों का, और डॉक्टर इसरार का भी अकीदा है, और भी बहुत सारे लोग ये अकीदा मानते हैं। तो उलमा कहते हैं कि इससे बड़ा कुफ्र और कोई नहीं हो सकता है। एक बंदा जो है कहे कि कुत्ता, सूअर, बिल्ली, हर शख्स अल्लाह। जो देवबंद के उलमा हैं, आप हैरान होंगे, लोग समझते हैं कि जो देवबंदी लोग हैं वो अकीदे बड़े अच्छे हैं, बरेलवियों को बुरा समझते हैं, देवबंदियों को थोड़ा अच्छा समझते हैं लोग। लेकिन जो देवबंदी हैं वो बरेलवियों का सॉफ्ट वर्जन है। यानी जो
عقائد بریلویوں کے ہیں وہی عقائد دیوبندیوں کے بھی ہیں، بس یہ قبر پر مزار تعمیر کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے ہیں۔ ابھی جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا عالم ہے تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی، جن کو یہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، حال ہی میں انہوں نے ایک بات کی کہ جو بزرگوں کا فیض ہوتا ہے، ان کی برکات ہوتی ہے، مرنے کے بعد گھٹنے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جو پیر ولی بزرگ ہیں ان کے کرامات مرنے کے بعد اور بڑھ جاتے ہیں، ان کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس صلاحیت ہے، علم ہے، لیکن گمراہیاں اس سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو شفا کا امکان ہے، یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، شفا مل جائے گی آپ کو، تو آپ پیشاب سے قرآن کو لکھ سکتے ہیں تعویذ بنانے کے لیے۔ پیشاب سے لکھ کر کے اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ان کے فتوے کی کتاب میں یہ بات چھپی ہوئی ہے اور اس کے فوٹو وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا پر۔ جب لوگوں نے خوب اعتراض کیا، رد کیا، تو دوسرے ایڈیشن میں اس کو حذف کر دیا۔ بہت ساری چیزیں یہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے ان کے بارے میں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو غامدی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کی تأکید نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی حکم قرآن کے اندر ہے اور اگر حدیث میں اس کے ساتھ کوئی اور اضافہ ہو گیا ہے یا اس میں کوئی اور تاکید لگا دیا اللہ رب العالمین نے، کسی چیز کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، تو کہے کہ یہ حدیث کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، حدیث سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، یہ کہا ہے قرآن کے اندر کہ جو زناکار مرد ہے، زناکار عورت ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب حدیث کے اندر ہے اور اس پر امت کا اجماع اتفاق ہے، بے شمار حدیث ہیں اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار کے مار دیا جائے گا، اور اس پر اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی عمل ہوا، صحابہ کے زمانے میں بھی عمل ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، رجم کی سزا کا یہ انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیثوں میں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور ایک اہم چیز جو اس کو انکار کرنے پر ابھارتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کے لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں، وحشیانہ کام سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو کیسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اسلام میں اس طرح کی جو سزائیں ہیں ان میں بہت سارے کنڈیشنز ہیں، اتنی آسانی سے وہ سزائیں نہیں نافذ ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر رجم کی سزا گواہوں کی بنیاد پر نہیں لگی ہے، جن پر بھی سزا یہ نافذ کیا گیا ہے وہ ان کے اپنے اقرار سے، انہوں نے خود آ کر کے کہا کہ میں نے زنا کر لیا، میں شادی شدہ ہوں، مجھ کو پاک کیجیے۔ کیونکہ جو شرائط ہیں اس میں کہ 4 گواہ دیکھنے چاہیے، اور گواہ دیکھے بھی کیسے؟ ڈائریکٹ وہ فیل کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو، ایک بندہ دیکھے، 2 دیکھے، 3 دیکھے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ 4 دیکھنا چاہیے، ایک کمرے میں بند دیکھ لیے ہیں، کام نہیں چلے گا، ایک دوسرے کے اوپر سوار تھا دیکھ لیے، کام نہیں چلے گا، حرکت کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ اور اللہ کے رسول نے مثال سے وہ بات سمجھائی بھی ہے کہ کیسے دیکھے۔ تو اتنے کنڈیشنز اس میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم کیوں دیا؟ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا؟ لوگوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، نسل کی حفاظت کرنے کے لیے، عزت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ کسی کی جرأت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ اگر ایسی سزاؤں کو نافذ کیا جائے تو کوئی جرأت ہمت ہی نہیں کرے گا۔ کبھی تاریخ میں ایک بار کسی کو اس طرح مار دیا گیا، لوگ کبھی اس کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات ہے، لیکن یہ لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، حدیث و قرآن کو دلیل نہیں مانتے، صحیح سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا واقعہ حدیث کے اندر ہے، ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، شادی شدہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجم کی سزا نافذ کی تھی۔
اب وہ اس کا انکار نہیں کر رہے اس واقعے کا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے کہ صحابی ہیں، صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ گنڈا بدماش کی طرح تھے، مہینوں تک ان کے پیچھے وہ پڑے رہے، اور جس طرح ابھی ہوتا ہے نا ریپ کر لیے، زنا بالجبر جس کو کہتے ہیں، زبردستی کسی کو ہراس کر کے اس کے پیچھے پڑ کر کے اس کی رضامندی کے بغیر زنا کر لینا، تو کہا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا اسی لیے ان کو سزا دی گئی تھی۔ تو ابھی بھی اس زمانے میں بھی کوئی ریپ کرتا تو سزا دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کو، ان حدیثوں کو یہ اس زمانے کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا مطلب حق حاصل نہ ہو ان کے حساب سے۔ اس کے علاوہ ہم اجماع کو دلیل مانتے ہیں کہ کسی مسئلے پر امت کا اگر اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے تو وہ دلیل ہے۔ اگر تمام علماء کسی بات کو جائز سمجھنے پر، کسی کو حرام سمجھنے پر اتفاق کر لے تو وہ چیز حرام ہوگی یا جائز ہوگی، اور اس کی دلیل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جو شخص ہدایت اور حق واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے، اس کو ہم گمراہ کر دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس سے بھی علماء کہتے ہیں کہ اجماع کے دلیل ہونے کا یہ ثبوت ہے۔ اور یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت ہی کم بلکہ نادر ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے، بلکہ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ دلیل ہونے کے باوجود علماء کا اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اضافی دلیل ہے، ایک ہر اجماع کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کو دلیل سمجھتے اجماع کو، اس کو یہ دلیل نہیں سمجھتے۔ امام شافعی وغیرہ نے اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص سرے سے اجماع کے وجود کا انکار کرتا ہے اور کہتا کہ اجماع دلیل نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو دلیل کہا ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، جہاد کا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد صرف دفاع کے لیے ہے۔ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد، آپ خود پہل کر رہے ہیں کافر و مشرکین پر حملہ کرنے میں، اور یہ جہاد جو ہوتا ہے اسلامی حکومت کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ 10-15 لوگ مل کر کے جا کر کے کسی پر حملہ کر دیں گے۔ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، علماء ان کو دہشت گرد اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی حاکم نہیں ہے، ان کا کوئی امام نہیں ہے، ان کے پاس تیاری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، اور 150 بندے لے کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک جہاد ہوتا ہے اقدامی جہاد، کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کوئی مسلم ملک نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، آپ ان کو جا کر کے دین کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ دین کی دعوت قبول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو آپ ان سے کہیے کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو اور جزیہ دے کر کے امن کے ساتھ رہو۔ اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا تو پھر لڑیں گے، ہار جاؤ گے تو کام تمام ہو جائے گا۔ یہ اصل میں اقدامی جہاد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جہاد کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اب ان سے یہ کہا جائے کہ صحابہ نے ایران، روم پر جو حملہ کیا تھا وہ کون سا دفاعی جہاد تھا؟ یہ تو خود گئے تھے۔ اسی طریقے سے اسپین کو، اندلس کو مسلمانوں نے فتح کیا، دوسرے تمام دنیا میں پھیل کے مسلمان وہ کس ناحیے سے تھے؟ ان دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور قرآن میں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ کفار و مشرکین سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ سے مراد شرک ہے، کفر ہے۔ جب تک شرک و کفر باقی ہے جہاد جاری رہے گا، لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے میں نے بتایا کہ داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے ہیں یہ، اور اسی طرح سے عذاب، جو قبر کا عذاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک چیز کو صرف مانتے ہیں قبر کے عذاب کے بارے میں، وہ کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ
جو ایمان اور تقوی کے اعلیٰ کیٹیگری پر ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کے حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو ان کو جنت میں جانے کے لیے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کو نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو کفر و شرک میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو بھی حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے قبر میں ہی ان کو عذاب شروع ہو جائے گا۔ تیسری قسم کے لوگ جو عام لوگ ہیں، بیشتر لوگ ہیں کہ جو نارمل لوگ ہیں، جن کے حساب و کتاب کی ضرورت ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قبر میں عذاب ان کو نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی نعمتیں ملیں گی، جبکہ حدیث میں ڈھیروں اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ جو بھی شخص قبر میں جائے گا اس سے سوالات کیے جائیں گے اور اسی کے بعد اس کے اوپر عذاب یا نعمت شروع ہو جائے گی۔ بے شمار حدیثیں اس کے اوپر ہے، قرآن کی آیتیں بھی اس کی دلیل ہے، لیکن یہ نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ان کے یہاں ایک شبہہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کو ہم مان لیں گے اگر عام لوگوں کے لیے، تو عذاب تو تب دیا جائے گا جب حساب ہو جائے گا، ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں ہے، تو کیسے سزا دی جائے گی؟ جب حساب و کتاب ہوا ہی نہیں ہے تو قبر میں ان لوگوں کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ جب قیامت کے دن سب کے اعمال کو ناپے جائیں گے اور اس کے بعد جن کا ثواب زیادہ ہوگا ان کو جنت ملے گی، جن کا گناہ زیادہ ہوگا ان کو جہنم ملے گی۔ قبر میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے ان کو سزا یا نعمت نہیں دی جائے گی۔ یہ ان کا شبہہ ہے، اعتراض ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس دنیا کا جو قانون ہے، اس دنیاوی قانون میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ شروع سے ہی جب سے پکڑا جاتا ہے وہ خاطرداری شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک مجرم ہے، جب تک جرم اس کا ثابت نہیں ہوا اس کو قید میں رکھنا ہی اس پر سزا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ابھی تو جرم ثابت نہیں ہوا، ایک ریپسٹ ہے، ریپ کے جرم میں اس پر کیس چل رہا ہے، آپ اس کو قید کیوں رکھیں گے؟ یہ تو اس کے اوپر ظلم ہے۔ اسی طریقے سے پولیس جب اس کو لے جاتے ہیں، لے جا کر کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی اس کو جو ہے برا نہیں سمجھتا کہ سب قانون ہٹا دینا چاہیے، جب تک کورٹ میں ثابت نہیں ہو جائے سارے مجرموں کو کھلا چھوڑ دیجیے ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب دنیاوی قانون میں بھی ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین تو عالم الغیب ہے، اللہ کو سب پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اور جب ایک انسان قبر میں جاتا ہے، منکر و نکیر آ کر کے سوالات کرتے ہیں، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون جواب دے پاتا ہے کون جواب نہیں دے پاتا۔ تو جو جواب نہیں دے پاتا اس کی خاطرداری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قبر کے عذاب کو ہم نہیں مانیں گے عام لوگوں کے لیے، اور عقل استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح سے عقل کو بھی استعمال کریں گے تو یہ بات غلط سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ جو حجاب، دوپٹہ اوڑھنا، سر ڈھانپنا، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ کلچرل چیز ہے۔ کسی معاشرے میں کسی سماج میں اگر لوگ حجاب کرنے کے عادی ہیں وہ حجاب کریں گے، کسی معاشرے میں اگر حجاب کرنے کے عادی نہیں ہے، اسکرٹ پہننے کے عادی اسکرٹ پہننے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے پہن سکتے ہیں، جو معاشرے میں رائج ہے وہ چلے گا، کیونکہ اسلام نے اس پر گفتگو ہی نہیں کی۔ جبکہ کتنی آیتیں ہیں کہ قل للمؤمنین، کہ مؤمنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومنات سے کہو کہ اپنے سینے پر چادر ڈال لیا کریں۔ سب کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ یہ بات کہیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بیکورڈ سمجھے جائیں گے، کہ مطلب وہ ذہنی طور پر پسماندگی کے شکار ہیں، ترقی یافتہ نہیں، ماڈرن نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کلچرل چیز ہے، شرعی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شرعی حکم تب تک اس کی حیثیت نہیں ہوگی قانونی اعتبار سے جب تک کہ پارلیمنٹ میں اس کو قانونی درجہ نہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر تمام علماء کسی ملک میں اگر کہہ دے کہ نہیں، آج سے جو چوری کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا، پارلیمنٹ اگر اس کو ثابت نہ کرے تو اس شرعی حکم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جمہوریت، جو ڈیموکریسی ہے، وہی اصل اسلامی نظام ہے، اور جو
ڈیموکریسی کا جو رول ہے آپ جانتے ہیں کہ جو منتخب نمائندے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ، وہ لوگ قانون بنا سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر بھی تبدیلی کرنے کی گنجائش ہے۔ مطلب کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سزا کے طور پر ہے، کوئی سزا کسی جرم کا اگر ہے تو اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ایک چیز ذکر کرتے ہیں وہ کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو شریعت میں یہ قانون ہے کہ اس کو دیت دینی پڑے گی، یا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو، غلطی سے اگر قتل ہو گیا ہے تو اس کو دیت دینی پڑے گی، 100 اونٹ دینا پڑے گا۔ تو کہہ رہے کہ 100 اونٹ کی یہ تعداد جو ہے یہ بس اس زمانے کے اعتبار سے تھا، ابھی پارلیمنٹ کو یہ حق ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ نہیں 2 اونٹ سے کام چل جائے گا، 10 لاکھ دیں گے کام ہو جائے گا، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بینکنگ سود کو بھی حلال کر دیا، کچھ ٹیکنیکلٹیز، کچھ ایسے شرائط لگائے ہیں، اس کے بعد کہا کہ وہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح سے جو لائف انشورنس ہے یا جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا کام ہے، لوگوں کے تعاون کا ذریعہ ہے، لوگوں کی مدد ہوتی ہے اس سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں ایک فریق کو نقصان ہوتا ہے، دوسرے فریق کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص 10 سال تک پیسہ پے کرتا رہتا، جمع کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، سارے پیسے اس کے ضائع ہو گئے۔ ایک بندہ ابھی اس میں جوائن ہی ہوا تھا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اب جو ہے اس کو کتنا سارا فائدہ مل گیا، ابھی تو کچھ بھی اس نے ڈپوزٹ نہیں کیا تھا۔ تو اسی لیے شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی فریق کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بہت فائدہ کما لے اور ایک کو گھاٹا مل جائے۔ اگر ایسا کسی بھی تجارت میں، کسی بھی معاملے میں ہوتا ہے تو وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جو موسیقی ہے، میوزک سننا یہ جائز ہے، گانا سننا یہ جائز ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو گانا ہے، میوزک ہے، یہ آواز کی زینت ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَهَا لِعِبَادِهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو زینت اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ کسی نے حرام نہیں کیا۔ تو اسی لیے گانا سننا جائز ہے، سن سکتے ہیں آپ، اگر اس میں کوئی فحش چیز ہے، گندی گندی چیزیں ہیں، اس کو نہ سنیے، لیکن میوزک سنیے۔ کتنی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ یستحلون الحر والحریر والمعازف، کہ وہ زنا کو حلال سمجھیں گے، ریشمی کپڑا پہننا حلال سمجھیں گے، میوزک کو حلال سمجھیں گے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت میں خسف ہوگا، یعنی لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، لوگوں پر پتھر برسے گا عذاب کے طور پر۔ صحابہ نے پوچھا کہ متى یا رسول اللہ، یہ کب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہر القیان والمعازف وشربت الخمور، کہ جب ڈانس کرنے والی، گانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور لوگ میوزک سننا شروع کر دیں گے، گانا سننا شروع کر دیں گے، اور شراب نوشی کی جائے گی۔ تو اتنی ساری حدیثیں ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گانا سن سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے نصاب میں بھی، زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کس مال میں دینا ہے، اور کس مال کو مستثنا کرنا کہ نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں دینا، تو کہہ رہے کہ حکومت اور ریاست کو یہ حق حاصل ہے۔ نہیں، حکومت چاہے تو کل سے کہہ دے کہ نہیں، دھان میں زکوٰۃ نہیں، چاول میں زکوٰۃ نہیں ہے، تجارت کے مالوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، حکومت یہ کر سکتی ہے، اس کو یہ اختیار ہے۔ اور کہنے آج سے 2.5% نہیں 4% لگے گا، حکومت یہ کر سکتی ہے۔ تو یہ دین کو ایک طرح سے کھلواڑ بنا لیا ہے ان لوگوں نے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں، عورتیں نماز میں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہو گئی، سب برابر ہے مسلمان اسلام میں، تو عورتیں بھی مردوں کی امامت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آن لائن، مثال کے طور پر مکہ میں نماز ہو رہی ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن ٹی وی آن کر دیجئے، ان کی اقتداء میں نماز ادا کیجیے۔ تو یہ بھی آن لائن نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس طرح سے آپ کے ملک میں کہیں کسی بڑی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی آن کر کے، موبائل آن کر کے آپ اقتداء کر رہے ہیں آن لائن، ان کے ساتھ جماعت میں آپ شامل ہیں۔ تو اس طرح کی مزاحیہ، مطلب کھلواڑ بنا دیا دین کو، کچھ بھی
اس طرح سے یہ بولتے رہتے ہیں۔ اسی کے علاوہ تصویر سازی، جو کہ تصویر بنانا، مجسمہ بنانا، یہ ساری چیزیں یہ حلال کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ شراب نوشی کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، تو کہنے کہ یہ شرعی سزا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو سزا نافذ کرتے تھے یہ ایک حکمران کے طور پر نافذ کرتے تھے، یعنی اس وقت اللہ کے رسول نبی کے طور پر نہیں، ایک حاکم کے طور پر سزا دیتے تھے۔ اب کیا عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول چور کا ہاتھ کاٹے تو نبی کے طور پر، زناکار کو 100 کوڑے لگائے تو نبی کے طور پر، لیکن شراب پینے والے پر سزا نافذ کرے تو کہنے حکمران کے طور پر۔ اسی لیے اب اس زمانے میں اگر کوئی حاکم چاہے تو سزا کو بدل سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، جائز ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ملک نہیں ہے، مثال کے طور پر ہمارا جو ملک ہے یہ اسلامی ملک تو نہیں ہے، تو اگر ایسے ملک میں جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، جمعہ نہیں پڑھنا ہے۔ جمعہ کہاں پڑھنا ہے؟ جہاں اسلامی حکومت ہے، حکمران جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی اطاعت میں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو وراثت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر بھی ایک مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کسی وارث کو، بیٹے بیٹی کو آپ وصیت کر کے کچھ نہیں دے سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کہتے جتنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ کا مال جو چاہے کیجئے، تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جو سور کا گوشت ہے صرف یہ کھانا حرام ہے، باقی کسی بھی استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے، اس کی ہڈی ہے، اس کی چربی ہے، اس کا چمڑا ہے، وہ سب آپ دوسرے استعمال میں، آپ کپڑا بنا کے پہنیے، اس کو آپ چٹائی بنا کے اس پر نماز پڑھیے، اس کی ہڈی سے آپ میڈیسن بنا لیجئے، یہ سب کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کی بات ہو گئی کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت کرے۔ اللہ نے چربی کو جب ان پر حرام کیا تو ان لوگوں نے چربی کو پگھلایا، اس کو بیچ لیا، اس کی قیمت کھا لی، تو ایسے یہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ بدعت و خرافات کے بارے میں بات کرتے ہیں، شرک کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود کہا کہ ہمیں خانقاہ بنانا چاہیے تاکہ لوگ دنیاوی چیزوں سے نجات پا کر کے، آرام پا کر کے، کسی وقت آ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کریں، سب کچھ بھول بھال کے خانقاہ میں کچھ دن آ کر کے پڑے رہیں اور صرف اللہ کو یاد کریں تاکہ اس کے اندر روحانیت آئے۔ اور ان لوگوں نے خانقاہ بنا بھی لیا ہے ابھی، اور خود انہوں نے جا کر کے اس کا انوگریشن بھی کیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ جب اپنی مرضی کی چیزیں کرتے ہیں تو کہیں کہیں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہیں خود شرک و بدعت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ نیل پالش پر، مطلب یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے نیل پالش لگایا ہوا ہے تو وہ جب تک اس کو نہیں اتارے گی وضو نہیں ہوگا اس کا، لیکن نہیں کوئی بات نہیں، وضو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، بلکہ فلائنگ کس جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، وہ کرنا، یا سعودی اسٹائل میں وہ گال سے گال ٹچ کرنا، یہ سب جائز ہے، کلچرل چیزیں ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹچ بھی کر لے، اسے پکڑ بھی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہوت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، پکڑ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو بھی چیزیں حرام ہیں دین میں، غامدی صاحب کے پاس جائیے، ان کی باتیں سنیے، ان کا فالوور بن جائیے، ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ جیسے شعر میں کہتے ہیں نا کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی، یعنی شراب بھی پیے، سارے گناہ کر لیے، لیکن جنتی ہی رہ گئے، آپ کو جنت ملے گی ہی ملے گی۔ تو ویسے ہی کہ آپ کو ساری آشائشیں، ساری لذتیں، سارے گناہ کرنے کا راستہ بھی مل جائے گا اور آپ پکے سچے مومن بھی رہیں گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو لوگ لبرل قسم کے ہیں، آزاد خیال قسم کے ہیں، عصری تعلیم اداروں میں پڑھتے ہیں، جیسے یونیورسٹی میں، کالجز میں، تو یہ ان کے بڑے فالوور ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں کیونکہ ان کو اس میں آرام ملتا ہے۔
मौलवियों के पास तो आकर हर चीज हराम मिलती है उनके यहाँ, ये ना करो वो ना करो, ये तो क्या हर चीज कीजिए। तो ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हैं जावेद अहमद गामिदी, और इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, और मैंने भी इनके ताल्लुक से एक मजमून लिखा है 70 सफ़हात के करीब तकरीबन, और मेरी किताब जो है शख्सियत व नज़रियात के अनवान से छपी हुई है, उसमें वो मजमून भी शामिल है। और उनके अक़वाल को, किसी को अगर हवाला चाहिए कहाँ से आप बोल रहे हैं, तो सारे हवाले उसमें दिए गए हैं, और तफसील से दलाइल की रोशनी में रद्द भी किया गया है। इतनी चीज़ों पर रद्द करने का मौका भी नहीं है, और उनकी इबारतें पढ़ने का टाइम भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के गुमराह लोग इस ज़माने में बहुत सारे लोग हैं, और हमें चाहिए कि हम जब किसी से इल्म हासिल करना चाहें तो पहले उनके अकीदा को, दीन को सही से समझ लें। वरना अगर आप हर किसी के पीछे चलने लगेंगे तो आपके दीन को मजाक बना करके रख देंगे, और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप किस तरह से दीन से निकल गए हैं, और लोग आपको गुमराह करके किसी अलग रास्ते पर लेके चले गए हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह के हर शख्स से जो इस तरह की दावत देता है, और इन लोगों का मसला ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं वो उलमा पर तनकीद करते हैं, उलमा के बारे में कहते हैं कि इन्होंने दीन छुपा लिया, उलमा ने झूठ बोला। इसीलिए जहां भी जो भी शख्स आपको ऐसा मिले जो उलमा पर तनकीद करता है, उलमा के बारे में कहता है कि इन्होंने दीन छुपा लिया है, आप उनसे दूर रह जाइए, आप उनकी बात न सुनिए। अब मसला ये है कि जो दीन ये लोग बयान करते हैं, जो उर्दू किताबें, इंग्लिश किताबें पढ़ करके आप लोगों को बता रहे होते हैं, ये कहाँ से सीखा है इन लोगों ने? हदीस की किताबें मौलवी ने लिखी है, हदीस की किताबों के तर्जमे मौलवियों ने किया है, कुरान की तफसीर मौलवियों ने लिखी है, उसका तर्जमा मौलवियों ने किया है। अगर छुपाया होता तो वो चीज़ें किताबों में लिखते? आप उन्हीं की किताबों को पढ़ करके लोगों के सामने बयान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मौलवियों ने छिपा लिया। मसला ये है कि मौलाना लोगों को ये पता है कि कहाँ कौन सी बात बोलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ बोलने लगूँ क़िराअत सबआ के बारे में, अहरुफ सबआ के बारे में, आपके दिल में शक पैदा हो जाएगा कि क्या कुरान में भी इख्तिलाफ है? अगर आप सही से उसको समझ नहीं पाएंगे तो आपके दिल में भी शक हो जाएगा कि हम तो समझते थे पूरी दुनिया में कुरान एक ही तरह का है, मौलाना तो कह रहे अलग अलग है। तो इसीलिए उलमा इस तरह की बातों पर गुफ्तगू नहीं करते हैं। इसीलिए उलमा ने कहा है, अली ने कहा है कि हद्दिसिन नास बिमा यअरिफून, कि लोगों को वो बातें बताइए जो वो समझ सकते हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह को उसके रसूल को झुठला दिया जाए? अगर आप ऐसी बातें बताएंगे जो लोग समझ नहीं सकते हैं, और वो फिर उसको अपनी अकल के एतबार से तोलेंगे, तो उसका इनकार कर देंगे। अभी उनके अंदर उतना इल्म, उतनी सलाहियत नहीं आई है कि आप हर चीज़ उनको बताने लगे। तो इसीलिए ये लोग इस तरह की चीज़ें बयान करने लगते हैं आवाम के सामने। आवाम भी सोचते हैं कि हाँ, ये तो उलमा ने नहीं बताया था, मतलब छुपाया है उलमा ने। इसी तरीके से आप देखिए इंजीनियर मिर्जा और इस तरह के लोग जो कहते हैं कि सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए थे, मुशाजरात सहाबा जिसको कहते हैं, इस पर उलमा गुफ्तगू नहीं करते। ये अहलुस सुन्ना वल जमाअह का इजमाई इत्तिफाकी अकीदा है कि हम सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं उन पर अपनी ज़बान नहीं खोलते। अल्लाह ने उनके बारे में कहा कि ये सारे जन्नती, व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, जितने सहाबा हैं अल्लाह ने उनके साथ जन्नत का वादा किया है। तो इसीलिए जिनको जन्नत की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया, उनसे कुछ गलती हो गई तो क्या हो गया? उनका मामला उनके रब का मामला है, हमें उसमें पढ़ना ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपसे ज्यादा पता है। अल्लाह को पता था कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और अली के दरमियान झगड़ा होने वाला है, फिर भी अल्लाह ने कहा कि दोनों जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह फतवा देता है, हुक्म देता है, यहाँ जन्नत में जाएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, मुआविया जहन्नमी है, वो बागी है, जालिम है। ऐसे मिर्जा भी कहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो मतलब ये है कि और इस तरह की चीजें तारीख की किताबों से ढूंढ ढूंढ कर ला करके उलमा बयान नहीं करते हैं, ये लोग बयान करते हैं आवाम के सामने, और लोगों को गुमराह करते हैं कि मौलवियों ने ये सारी बातें छुपा ली थी। तो ये सारी चीजें हमेशा बयान करने की नहीं होती है, उलमा वो चीजें बयान करते हैं जिससे लोगों को फायदा होता है। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हराम चीजों से बचिए, अपनी जिंदगी में लगिए, अपने दीन की खिदमत कीजिए, और अपनी दुनिया को भी संवारिए।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اس چیز پر دھیان دینا ہے کہ ہم کہاں سے علم سیکھ رہے ہیں، کہاں سے دین سیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔